بات یہ ہے کہ اگر ہو نا مجلس پورے گھنٹے کی تو پھر بندہ پہلے 5 منٹ 7 منٹ اپنا تعارف کروائے کہ حافظ محمد علی ورد کون ہے، کیونکہ نیٹ کا دور ہے، ہر بندہ ہر کسی کو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جا کے سرچ ضرور کر لیتا ہے کہ بندہ کون تھا۔ چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور ڈیوٹی بھی مکمل ہے، بس ایک ہی جملہ تعارف میں کہوں گا، مجلس میں میرا تعارف وہی ہے جو میں نے پڑھنا ہے، نہ میں نے اپنے استاد کا تعارف کروانا ہے، نہ اپنا تعارف کروانا ہے، نہ اپنی تعلیم کا تعارف کروانا ہے، نہ یہ کہنا ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں یا یہ کہنا ہے آخری دفعہ آیا ہوں، یہ علاقہ نے نا، جو میں نے پڑھنا ہے وہی تعارف ہے۔ اور آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی جملہ کوئی نہیں پڑھنا، چونکہ اگر قرآن کی آیت پر کسی کی توجہ نہیں ہوتی تو پھر ذاکر کے تعارف پہ بھی نہ ہو تو پھر فرق پڑتا ہی نہیں۔ ہاں مل کے حیدری۔ میں نے آج کی اس مجلس پاک کے لیے سورہ مائدہ سے آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جسے ہم اور آپ آیہ ولایت کہتے ہیں، اور اس آیت کے ترجمے سے بچہ بچہ واقف ہے، لیکن 2-4 جملے ہیں جو میں نے اسی آیت کے ضمن میں ہدیہ کرنے ہیں، اور اگر آپ نے وہ وصول کر لیے تو میرا لاہور سے یہاں اور یہاں سے واپسی لاہور تک کا سفر کوئی فائدہ مند ہو جائے گا آپ کے لیے، لیکن چونکہ ہماری عبادت، ڈیوٹی، وعدہ سب کچھ مکمل ہے، باقی جتنا آپ نے وصول کرنا ہے وہ جھولی پھیلائیے گا۔ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ انتظار ہے نہ قطار ہے، فوراً وہ جملہ جو اس سے پہلے آپ نے سماعت نہیں فرمایا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میں ولی ہوں، میرا رسول محمد مصطفیٰ تمہارا ولی ہے، لیکن جب تیسری گواہی کی باری آئی نا تو اللہ نے فرمایا ہم راکعون، وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ نے اپنے لیے صیغہ واحد کا استعمال کیا، رسول کے لیے صیغہ واحد کا استعمال کیا، لیکن جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کا نام آیا تو اللہ نے کہا وہ راکع نہیں، وہ راکعین نہیں، وہ راکعون ہیں، وہ 2 سے زیادہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں علی کے جتنے بیٹے امام ہیں، امامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو امام ہوتا ہے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا۔ آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ۔ نہ میں نے داد مانگنی نہیں، چونکہ جو مانگی جائے وہ بھیک ہے، جو مل جائے وہ داد ہے، اور آقا حسین کی مجلس میں اگر ذکر پر خیرات نہیں ملنی تو پھر نہ اپنے تعارف پر نہ ادھر ادھر کی باتوں پر۔ اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جو میں پڑھنے والا ہوں وہی اس کوٹ مومن کی دھرتی پر میرا تعارف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ایک دفعہ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سب کو پتا ہے حالت رکوع میں علی مولا نے انگوٹھی دی، لیکن امام صادق فرما رہے ہیں علی کا جو بیٹا بھی امام ہے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا، چونکہ یہ امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں ایک ایک امام کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا پڑھوں تو کم از کم 1.25 گھنٹے لگیں۔ ایک جملہ سنیں تاکہ میں مقصد کی طرف بڑھوں۔ میرے اور آپ کے 7ویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، وہ جو حاجتوں کا دروازہ ہے، وہ شہنشاہ جو بغداد کے باہر ہتھ کڑیاں پہن کے کھڑا تھا، اور ایک دفعہ بغداد کے مسلمانوں نے سر جھکائے، میرے اور آپ کے امام کاظم نے فرمایا سر اٹھاؤ، کیوں سر جھکایا ہے؟ میں قیدی نہیں باب الحوائج بن کے آیا ہوں، میں قیدی نہیں، میں باب الحوائج بن کے آیا ہوں۔ شاہ جی ہارون ملون کا ایک شرارتی وزیر تھا، اس نے امام کی ہتھ کڑی ہلا کے کہا اپنے ہاتھ بندھے ہیں اور انہیں عطا کرنے آیا ہے۔ جلال آ گیا علی کے وارث کو، کہا خاموش، ایک اللہ ہے ایک ہم ہے جنہیں عطا کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جی ہیں، آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ مل کے
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ جی. میرے مولا مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں. چونکہ مضمون سارا مسجد نبوی کے اندر ہے تو ایک جملے سے میں آغاز کرنے لگا. امام موسیٰ کاظم شہنشاہ بادشاہ میرے مولا مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں. میں دیکھ لیتا ہوں کہ معرفت کس کی کہاں بیٹھی ہے. مسجد نبوی میں نماز حالت نماز میں تھی. تھوڑا سا آپ دیر سے پہنچتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں، اگلے جملے پہ جلدی پہنچیں گے. دیکھا رکوع حالت رکوع میں ہے. نماز میں زکوٰۃ نہیں دی. علی کے ہر امام بیٹے نے علی مولا کی طرح حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. بندے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے 7ویں امام کے پاس ایک بوڑھا نمازی کھڑا تھا. وہ مسجد سے نکلنے لگا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ گرا. امام موسیٰ کاظم حالت رکوع میں چلنا شروع ہوئے. اس بوڑھے کا عصا اٹھایا، اس کے ہاتھ میں تھمایا، پھر واپس آ کر وہیں پر اپنی نماز مکمل کی. نماز کے بعد بندے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. مولا نماز میں تو اضافی حرکت ہوتی ہی نہیں، آپ حالت رکوع میں چلے، بوڑھے کا عصا اٹھایا، اس کے حوالے کیا، پھر واپس آ کے نماز مکمل کی. مسکرا کے محمد کا وارث کہتا ہے اسے کہتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا. سدا سلامت رہیں، آباد رہیں. اسے کہتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا. اب حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا امامت کی نشانی کیوں ہے؟ اگر آپ کی طبیعت میں جلدی ہے تو ذرا تھوڑی سی نکالیں، چونکہ مجھے جلدی نہیں، جتنا وقت ہے ختم میں نے اسی میں کرنا ہے. لیکن بڑی توجہ، اگر آیت ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر میرے آنے کا مقصد پورا ہے. مجلس وہ نہیں ہوتی جو نکل کے بندے کہے بڑا کمال پڑا تھا. پوچھو کیا پڑا تھا؟ پتہ نہیں کیا پڑا تھا، لیکن جو میں پڑھ کے جاؤں گا اگلی سال 9 مارچ تک وہ آپ کے ذہن میں رہے، تب میرے آنے کا حق ادا ہو. اسے کہتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا. کیوں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا امامت کی نشانی ہے؟ چونکہ شریعت کہتی ہے نماز میں غیر ضروری حرکت کریں نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز باطل ہو جاتی ہے تو پوچھے نہ زمانہ علی کی ہوئی. بڑی توجہ، بڑی توجہ. مولا علی کی ہوئی؟ فرمائیں گے نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نماز کو علی کی ضرورت ہے، علی کو نماز کی ضرورت نہیں. بڑی توجہ، نماز کو علی کی ضرورت ہے، علی کو نماز کی ضرورت نہیں. رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. کبھی رسول نے یہ فرمایا نماز امیر المومنین کی معراج ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اچھا ذاکرین مل کے ایک صلوات پڑھ لیں باواز بل. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. بارے دیگر بلندر صلوات کی تلاوت فرما. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. سید زادے آ گئے، موجود ہیں. میں بڑی جلدی سے پیغام دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں. بڑی توجہ جی. کبھی رسول نے یہ فرمایا نماز امیر المومنین کی معراج ہے؟ نہیں، چونکہ رسول نے بتایا نماز مومن کی معراج ہے، علی نماز کی معراج. سدا سلامت رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. اب علی مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. آیہ ولایت کے اندر اتنا تو آپ کو پتہ ہے کہ علی مولا نے انگوٹھی اتار کر بلا تشبیہ سائل کو دی تو اس پر آیہ ولایت آئی. میں 5 منٹ میں شان نزول بتا دوں کہ آیہ ولایت آئی کیوں. 4 یہودی اللہ کے رسول کے پاس کلمہ پڑھنے آئے. عبداللہ بن سلام، ابن صابلہ، ابن سوریہ، بن یمین. تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر ہدی للمتقین. میں وہ آیت پڑھتا ہی نہیں جس کا کم از کم 5-7 تفسیروں میں ترجمہ تفسیر نہ دیکھوں. اللہ کے رسول نے ان 4 یہودیوں کو کلمہ پڑھایا. یہودی ہیں، پہلے موسیٰ کی امت ہے، اب مصطفیٰ کی امت بن رہے ہیں. انہوں نے پہلے کلمہ پڑھ کے یہ نہیں پوچھا نمازیں کتنی ہیں، کلمہ پڑھ کے یہ نہیں پوچھا روزے کتنے رکھنے ہیں، کلمہ پڑھ کے یہ نہیں پوچھا زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کلمہ پڑھ کے یہ نہیں پوچھا حج کب واجب ہوگا. 4 یہودی تھے، کلمہ پڑھ کے پہلا سوال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے امتی تھے، جیسے یوشع بن نون موسیٰ کا وزیر تھا، آپ کے بعد ہمارا ولی کون ہے؟
सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो। मैंने दाद नहीं मांगी, लेकिन सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो मैं फिक्र मुकम्मल करूं। या रसूल अल्लाह, आपके बाद हमारा वली कौन है? रसूल से सवाल हुआ, जवाब अल्लाह ने दिया। यही आयत आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह के रसूल ने चारों यहूदियों को उठाया, जिसका हाथ अभी तक दाद के लिए सिर्फ यहाँ है, वो दाद के लिए हाथ यहाँ ना बिलाए, अंदर भी समेट ले, लेकिन फिक्र मैंने यही पढ़ना है। यहूदियों ने कलमा पढ़ के मोहम्मद से पूछा, हमारा वली आपके बाद कौन है? सवाल मोहम्मद से हुआ और फिर वो बोला कि जिसका बोलना ही मोहम्मद का बोलना है। अल्लाह के रसूल ने लिसाने वमा यंतिकु अनिल हवा से ताजा आने वाली वही पढ़ी और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सवाल मोहम्मद से हुआ था, आपके बाद हमारा वली कौन है? लेकिन जवाब अल्लाह ने दे के कहा, अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो वली हैं जो हालत रकू में ज़कात दें। अल्लाह के रसूल ने चारों यहूदियों को साथ लिया, जहां बैठे थे वहां से उठे, मस्जिद नबवी की तरफ चले, एक एक कदम मोहम्मद उठा रहे थे और पढ़ रहे थे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। लोग देख रहे थे कि मुस्तफा ने एक आयत को कभी इतना नहीं दोहराया जितना आज इस आयत विलायत को दोहरा रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा उन यहूदियों को लेके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे। पीछे वो ताजा मुसलमान थे जिन्होंने 40 साल बुतों की इबादत की थी। देख रहे थे मोहम्मद नमाजियों के चेहरे भी देखते हैं और पढ़ते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। देखा मस्जिद के दरवाजे से एक साइल निकल रहा था जिसके हाथ में एक अंगूठी थी। मोहम्मद की निगाह अंगूठी पर पड़ी और रसूल ने पढ़ा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये अंगूठी तुझे किसने दी? क्या अंदर एक नमाजी हालत रकू में था, उसने मुझे ये अंगूठी दी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आयत पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। रसूल मस्जिद में आए, अंदर 10 नमाजी खड़े थे। मोहम्मद ने यहूदियों को खड़ा किया और उस साइल से पूछा, इन 10 में से तुझे अंगूठी किसने दी? साइल हाथ बांध के कहता है, या रसूल अल्लाह, उसने दी जिसका चेहरा तेरे चेहरे जैसा है। आप जी हैं भाई, सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें, आबाद रहें। या अली अमीरुल मोमिनीन। बड़ी तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, इसे अली ने अंगूठी दी। बंदे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई और देता तो क्या होता? का उसकी नमाज बातिल हो जाती, क्योंकि हालत नमाज में हाथ उठाना सिर्फ इमाम का इख्तियार है। अब जो बंदे परेशान थे ना, वो रोज एक मिनट आपने देना है, बात नहीं करनी, बड़ी तवज्जो। अब जो बंदे रोज कहते थे ना, या रसूल अल्लाह, हर वक्त अली के फजाइल। मिर्जा साहब, मुलाकात पहली दूसरी दफा होगी, सोशल मीडिया के थ्रू तो सारे एक दूसरे को जानते हैं ना, तो मैं यहां से लेके सैयद से लेके आखिरी अज़ादार तक इस जुमले पर सबकी दुआएं हासिल न कर लूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो बंदे रोज कहते थे ना, रोज अल्लाह के रसूल हर फजाइल अली का पढ़ते हो, वो आके कहने लगे, लो जी, एक हालत रकू में अंगूठी वाली आयत आई थी, वो भी अली को दे दी। बिस्मिल्लाह हो तो अली, सिरात मुस्तकीम हो तो अली, ज़ालिकल किताबु ला रैब हो तो अली, अनफुसना व अनफुसकुम हो तो अली, यासीन का इमाम मुबीन हो तो अली, सूरह तहरीम का सालिहुल मोमिनीन हो तो अली, वद्दीन वज़्ज़ैतून हो तो अली के बेटे, लैलतुल कद्र हो तो अली की ज़ौजा, रिसालत का गवाह बने तो अली बने। क्या हम में से
کوئی بھی علی جیسا نہیں. محمد نے مدینے میں کھڑے ہو کے کہا بے شک تم میں سے کوئی بھی علی جیسا نہیں. سدا سلامت رہیں، آباد رہیں. جس کا ہاتھ ابھی نہیں اٹھا ذرا سر اٹھانا بھائی. 14 منٹ پورے میرے وقت میں سے باقی ہیں. اسی میں فضائل ہے اور اسی میں مصائب ہے. اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو فکر فضائل کے یہیں پر سمٹ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی بھی علی جیسا نہیں؟ اگر کوٹ مومن کے مومنین کے سروں پر پرندے نہیں بیٹھے تو محمد علی ورق وہ فکرے پڑے جو ولی بن نعمت اللہ جزائری نے کنز المطالب والبحر المناقب میں لکھے ہیں. کہتے ہیں ایک دن جبرائیل آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل جبرائیل ان تقوم بفضائل علی ابن ابی طالب علی اصحابک خطیبا. توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. کیوں علی اصحابک خطیبا فخرج فی بیتک الى صاد المنبر واول ما تکلم انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی دمہ دمی روحہ روحی نفسہ نفسی. جبرائیل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہے اور کہہ رہے ان تقوما بفضائل علی ابن ابی طالب علی اصحابک خطیبا. صحابہ کے مجمع میں محمد خطیب بن کے علی کے فضائل پڑھیں. آپ جگہیں آپ صدا سلامت رہیں. یہ مسکراتے ہوئے چہرے زندہ باد. صحابہ کے مجمع میں نہ اگر سرگودے والوں نے لفظوں پر غور کیا خطیب بن کر علی کے فضائل پڑھے تو پھر اللہ کے رسول نے یہ پوچھا کیوں؟ نہ 400 سال پرانی کتاب ہے, ابھی اردو ترجمہ ہوا نہیں, امام حسین کے حرم سے چھپی ہے. لکھا فخرج فی بیتک, فوراً مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے, ممبر منگوایا, مدینے کے چوک میں خدیر سے بھی پہلے ممبر لگایا, الی صاد المنبر, سیدھا ممبر کی طرف گئے, اول ما تکلم, اور سب سے پہلا کلام کر کے کہا انی مبلغکم, میں تبلیغ کرنے آیا ہوں تم میں, رجل لحمہ لحمی, اس مرد کی جس کا گوشت میرا گوشت. آباد رہیں, ہمیشہ زندہ باد رہیں, سدا سلامت رہیں, سدا آباد رہنا. ذرا پھر سے سر اٹھانا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں اس مرد کی تبلیغ کرنے آیا ہوں جس کا گوشت میرا گوشت ہے, جس کا خون میرا خون ہے, جس کی روح میری روح ہے, جس کا نفس میرا نفس ہے. بندے پہلے ہی آئے ولایت کے آنے کے بعد مدینے میں جلے ہوئے بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کا نقطہ بھی علی ہے. رسول نے فرمایا ہاں الحمد میں صراط مستقیم بھی علی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب میں ذالک الکتاب لا ریب کا مصداق بھی علی ہے. آل عمران میں انفسنا و انفسکم میں علی کے فضائل ہے. سورہ مائدہ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی میرا علی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی کے رازوں میں بھی علی ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ ماں کے ہاتھوں پہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو کیا صحابہ تم نہیں جانتے؟ علی میرے ہاتھوں پہ کہہ رہا تھا توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. یاسین کا امام مبین بھی میرا علی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان میں جو علم بالقرآن ہے وہ بھی میرا علی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تحریم کا صالح المؤمنین بھی علی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم میں نبأ العظیم بھی میرا علی ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا میں جو لوگوں کے امر کی تدبیر کرتا ہے وہ بھی میرا علی ہے. ویل للمطففین, علی کی ولایت کی میزان ہے. مالک عبس وتولی بھی میرا علی ہے. والشمس والضحاها علی کا چہرہ ہے. واللیل والسجا علی کی زلفیں ہیں. علم نشرح علی کا سینہ ہے. والقمر اذا طلاها علی کی چال ہے. والتین والزیتون علی کے بیٹے ہیں. انا آتیناک الکوثر علی کی زوجہ کا قصیدہ ہے. اور کیا تم نہیں جانتے کہ سورہ رعد کی 43ویں آیت میں اللہ نے اسی علی کے لیے کہا تھا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب.
رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ جو کل کتاب کا عالم ہے۔ لوگوں یہی وہ علی ہے جسے اللہ نے میری گواہی میں اپنے برابر رکھا ہے۔ بندے نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی علی جیسا نہیں تو پھر علی کیسا ہے؟ مدینے کے چوک میں علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا یا علی انتا مثل قل هو اللہ احد، یا علی تیری مثال ایسے جیسے قرآن میں قل هو اللہ۔ آپ جی ہیں سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد۔ آپ کی مثال یا آپ کی مثال قرآن میں ایسے جیسے قل هو اللہ احد۔ بڑی توجہ جی، میں نے کہا 5-7 منٹ گزر گئے ہوں گے، پھر 4 ہی گزرے ہیں، بڑی توجہ۔ انت مثل قل هو اللہ احد، آپ کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو میں آسان کروں، رسول فرما رہے تھے یا علی جیسے قرآن میں سورہ توحید جیسی سورت کوئی نہیں، ایسے ان سب میں بھی تجھ جیسا کوئی نہیں۔ بندوں نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا اور بات یہی مکمل۔ تو علی مولا کا بازو غدیر سے بھی پہلے مدینے کے چوک میں منبر لگوا کر مصطفیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ۔ یہ علی کے فضائل اس لیے ہیں کیونکہ علی کی ولایت، اگر 10 بندوں نے عربی سمجھ کر میرے ترجمہ پڑھے بغیر ترجمہ کیا ہے تو اس کا مطلب اگلا فقرہ پڑھنے کا لطف آئے گا۔ چلو پہلے 5-6 فقرے جو رسول اللہ نے مدینے میں فرمائے اور پھر میں ایک ایک جملے میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، وحبہ عبادت اللہ۔ سدا سلامت رہے، یہ مسکراتے ہوئے چہرے ہمیشہ آباد رہے۔ سید ایک دفعہ ذرا دیکھیے گا کہ رسول اللہ نے کس خوبصورتی سے اس منظر کو بیان کیا۔ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، وحبہ عبادت اللہ، واتباعہ فریضۃ اللہ۔ سدا سلامت رہے، ہمیشہ آباد رہے، بڑی توجہ۔ اس کی ولایت اللہ کی ولایت، اس کی محبت اللہ کی عبادت، اس کی پیروی اس نے فرض کی ہے۔ وَاتَّبَعُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ وَآدَاؤُهُ آدَاءَ اللَّهِ وَأَوْلِيَاؤُهُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ۔ علی کا دشمن اللہ کا دشمن، علی کا دوست اللہ کا دوست، وَسِلْمُهُ سِلْمُ اللَّهِ، علی کی پناہ اللہ کی پناہ۔ نہیں، ادھر سے آتے بندے کو دیکھ کے فکرہ آپ نے ضائع نہیں کرنا، آئیں گے لیکن فکرے پہ توجہ رہے تو بڑا لطف آئے۔ سلمہ سلم اللہ، اس کی پناہ اس کی پناہ، وحربہ حرب اللہ، اس سے جنگ اللہ سے جنگ۔ نہ فکرہ اس حدیث کا آخری اور جو ابھی تک نہیں بولا وہ بولے گا۔ وَحِزْبُهُ حزب اللہ، اس کا لشکر۔ بڑی توجہ بڑی توجہ، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، وحبہ عبادت اللہ، واتباعہ فریضۃ اللہ۔ رسول فرما رہے ہیں علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ پوچھو نا مولوی سے نماز میں اللہ کی ولایت آئے؟ یہ جڑے چپ کیتے ہو جائے نہ چلو فکر سن۔ وَاتَّبَاؤُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ، علی کی اتباع، باقی جملوں کی تشریح نہیں، پھر صحیح آخری جملے کی تشریح۔ وَاتَّبَاؤُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ، علی کی پیروی اللہ نے فرض کی ہے۔ حدیث سب نے سنی ہے، بڑی مشہور ہے، 5ویں امام کی حدیث اصول کافی کی 2 جلد میں میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے 5 چیزیں فرض کی امت محمد پر: نماز،
روزہ، حج، زکات، باقی آپ بولیں گے چونکہ آپ نے سنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، علی کی ولایت، علی ولی اللہ. لیکن آج تک اگر حدیث پوری نہیں سنی تو اصول کافی کا حوالہ دے کے میں پوری سنا دوں. امام باقر العلوم فرماتے ہیں اللہ نے 5 چیزیں فرض کی: نماز، روزہ، حج، زکات، علی کی ولایت. بلا تشبیہ میرے امام نے ہاتھ اٹھایا اور 5ویں انگلی بند کر کے کہا افسوس کہ لوگوں نے وہ 5ویں چھوڑ دی جس کے بغیر پہلی 4 ہی قبول نہیں ہوتی. لوگوں نے وہ 5ویں چھوڑ دی ہے کہ جس کے بغیر پہلی 4 ہی قبول نہیں ہوتی. میں نے قرآن بھی پڑھا، معصوم کا فرمان بھی پڑھا، نہ داد پہلے مانگی نہ آخری فکرے پر مانگنے لگا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ علی ولی اللہ واجب ہے. مولا باقر فرما رہے ہیں علی ولی اللہ فرض ہے. چونکہ ان معصومین کے قول میں فرق نہیں ہوتا، جب 5ویں امام نے فرما دیا علی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے زکات فرض ہے، ایسے علی فرض ہے، تو کبھی کسی بے غیرت مولوی نے کہا نماز پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے؟ نا 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 نا. اگر تم نہیں بول رہے تو پھر میں نے تو پڑھنا یہی ہے. کبھی کسی نے کہا روزہ رکھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھو تو بھی ٹھیک ہے؟ نہ، میرے مولا 5ویں امام فرما رہے ہیں جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، جیسے زکات فرض، جیسے حج فرض، ویسے ہی علی ولی اللہ فرض ہے. بھائی آپ نے روزہ رکھا ہو، رمضان شروع ہونے والا ہے 3 دن کے بعد، روزے میں ظہرین کی اذان ہوئی، جو بندے سحری کھا کے سو جاتے ہیں وہ ظہرین کے وقت اٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ پڑھنی پڑے گی، ورنہ اللہ روزہ منہ پہ مارے گا. چونکہ روزہ تقوی کا نام ہے، بھوک پیاس کا نام نہیں. تو میں نے مولوی سے کہا روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، تو یہ دونوں فرض اکٹھے ہو گئے. کیا روزے میں نماز پڑھنے سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ کہنے لگے کیسے ہوگا؟ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. پتہ چلا ایک فرض میں دوسرا فرض آ جائے تو پہلا باطل نہیں ہوتا. مولوی جی علی بھی فرض ہے، جیسے روزے میں نماز آنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ایسے نماز میں علی آنے سے نماز باطل نہیں. سلامت یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. چونکہ اگر علی مستحب ہوتا تو علی کی بیٹیاں کبھی شام کے بازار میں نہ جاتی. اگر علی ولی اللہ اتنا ہلکا ہوتا تو 4 سال کی معصومہ کے کان زخمی نہ ہوتے. اگر علی ولی اللہ مستحب ہوتا تو اس ولایت کی عمارت کے بنیاد میں حسین کی شارک کا لہو نہ ہوتا. لیکن جس ولایت کی عمارت میں حسین کی گردن کا لہو ہے نا، بڑے قدیمی عزادار میرے آگے پیچھے دائیں بائیں سامنے موجود ہیں. میں فکرہ پڑھوں، جو مومن عزادار ہے اس کا دل ویسے نرم ہے، ہائے نکل جائے گی. اس ولایت کی عمارت میں صرف حسین کی گردن کا لہو نہیں، اس ولایت کی عمارت میں 4 سال کی بچی کے زخمی کانوں کا لہو ہے، جو شام غریبہ میں رو کے کہتی تھی دادا علی آپ نے اعلان کیا تھا کہ کوفہ کے یتیم خود کو یتیم نہ کہیں، چونکہ ہر یتیم کے باپ کا نام علی ہے. دادا علی آ دیکھ اپنی حسین کی یتیمہ کے کانوں سے بہتا ہوا لہو. دادا میں تیری ولایت کی مبلغہ بن کے شام جاؤں گی، خبردار انہیں کوئی قیدن نہ کہے. یہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرنے شام آئی ہیں. شام کے بازار میں ذاکرین سے خطبہ سے آپ نے فکرہ سنا ہوگا، سید سجاد کہتے تھے کوئی جاننے والا نہ ملے. پتہ نہیں کون کون ملا شام کے بازار میں جاننے والا، لیکن اس وقت بڑا تڑپی اونٹ کی پشت پر علی کی بے چادر بیٹی
जिस वक्त एक दफा बाजार से हमीदा ने अपनी बेटी से कहा जाओ कैदियों से दुआ कराओ, चूंकि अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी कबूल करता है, हमीदा की 3.5 साल की बेटी शाम के बाजार के रश से गुजरती हुई वहां आई, जहां हुसैन की मासूमा गर्दन को झुकाए बीबी आलिया के ऊंट के करीब चल रही थी। आके कहती है छोटी कैदन, छोटी कैदन का लफ्ज आया, तड़प के कहती है चचा गाजी देख तेरी बेटी के कैसे नाम रखे हैं शाम वालों ने, कोई बागी की बेटी कहता है, कोई छोटी कैदन कहता है। बड़ी तवज्जो, फिक्रा एक का एक है, वो भी तबरुकन ताकि मजलिस मुकम्मल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान का वो मसाइब है। हुसैन की बेटी खुदा की कसम शाम गरीबा से लेके वापसी तक सैयद सज्जाद को कई मंजरों ने बड़ा खून रुलाया। उनमें एक मंजर है जो मैं आज की मजलिस का हिस्सा बना के पढ़ने लगा हूं। हमीदा कहती है जाओ इन कैदियों से दुआ करवाओ। हमीदा की 3.5 साल की बेटी हुसैन की मासूमा के सामने हाथ बांध के कहती है छोटी कैदन हमारे हक में दुआ करेंगी, चूंकि मेरी अम्मा कहती है असीरों की दुआ अल्लाह कबूल करता है। मासूमा फरमाती है खामोश, ये जो ऊंट की पुश्त पर बैठी है ना आलिमा गैर मुअल्लिमा, हम इसकी इजाजत के बगैर कलाम नहीं करते। अगर बीबी आलिया फरमाएंगी तो मैं शाम के बाजार में दुआ करूंगी। दौड़ती हुई गई, जाके कहती अम्मा हमीदा, वो छोटी कैदन कहती है जब तक वो ऊंट की पुश्त पर जख्मी सर वाली बीबी हुक्म नहीं देगी ना तब तक मैं दुआ नहीं करूंगी। हमीदा कहती अच्छा तो फिर उस बीबी को नहीं कहा कि अम्मा बाजार में रश इतना ज्यादा है, मेरी आवाज ऊंट की पुश्त तक जाएगी नहीं, अम्मा तेरा कद लंबा है, अम्मा उस ऊंट की पुश्त के पास वाली बीबी से कहना कि हमारे हक में जाके दुआ करे। हमीदा चलती हुई आई, जिसकी अभी तक हाय नहीं निकली। पता है कौन है हमीदा? कूफा में 1.5 साल अली की बेटी से कुरान पढ़ती रही है। एक दफा आके बीबी आलिया के ऊंट के करीब कहती है बीबी मेरी 3 दुआएं हैं, 3 दुआएं। का बोलो हमीदा तुम्हारी दुआ कौन सी है? मिर्जा साहब हमीदा ने जो ही अपना नाम सुना कहती है मेरे पैरों के नीचे से बाजार शाम की जमीन निकल गई। वही लहजा था जो मुझे कूफा में कुरान पढ़ाता था। हमीदा कहती है बीबी दुआ कर जैसे ये छोटी बच्ची यतीम हुई है मेरी बेटी कभी यतीम ना हो। अली की बेटी ने जख्मी हाथ उठा के कहा हमीदा जैसे मेरी सकीना यतीम है अल्लाह करे तेरी बेटी कभी यतीमी न देखे। का दूसरी दुआ क्या है? का बीबी दुआ कर जैसे तू उजड़ी है वैसे कोई ना उजड़े। रो के कहती है हमीदा इलाही आमीन, जैसे मैं उजड़ी हूं वैसे कोई ना उजड़े। दुआएं हो गई मातमियों को। हमीदा वापस जाने लगी, एक दफा रो के कहती है तीसरी दुआ नहीं मंगवाओगी? हमीदा कहती है बीबी दुआ कर तू वो ना हो जो मैं सोच रही हूं। अली की बेटी ने जख्मी चेहरे से बालों का पर्दा हटा के कहा हमीदा पहचान